الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی ہوا جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت سے جی بھر کر کے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس خاص درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کا جو فیصلہ تھا فرشتوں کے سامنے وہ کر لیا اور فرشتوں سے تسلیم بھی کروا لیا، امتحان دلوا کر کے بھی اور سجدہ کروا کر کے بھی، سجدہ بھی تعظیمی کروایا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو یہ فرمایا کہ جنت میں رہو، آپ دونوں میاں بیوی جنت میں رہو، اور جنت سے پوری جنت سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور جی بھر کر کے کھاؤ۔ البتہ یہ فرمایا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کا پھل نہیں کھانا۔ باقی جنت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ان سب سے متعلق فرمایا کہ جی بھر کر کے کھاؤ بھی۔ یہاں چند باتیں ہیں، ایک یہ کہ فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کے بیوی حضرت حوا جنت میں رہیں، جنت میں سکونت اختیار کریں۔ تو پہلے سے جنت میں رہ رہے تھے، تو جیسے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے بس آپ یہیں رہتے رہو، جنت میں ہی سارا معاملہ ہوا، جنت میں امتحان ہوا، جنت میں ان کو سجدہ کروایا گیا، اور یہ سب کرنے کے بعد فرمایا کہ اب تم جنت میں رہو، لیکن الفاظ اختیار کیے گئے اسکن، جنت میں رہو آپ اور آپ کی بیوی۔ تو دو باتیں ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ عربی میں جو سکونت کا لفظ ہے تو وہ عارضی رہائش کے لیے ہوتا ہے، کسی کو کہا جائے کہ آپ اس مکان میں رہیں، تو یہ کہنے سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ مکان اس کو اس کی ملکیت میں دے دیا، رہنے کی سہولت دے دی۔ تو اشارہ یہ تھا کہ جنت میں رہو آپ لوگ، لیکن گویا یہ رہنا عارضی ہے،
اسکن انت وزوجک الجنہ، رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ تو ان الفاظ میں ہی یہ بات پوشیدہ تھی، یہ معنی کہ آپ کا جنت میں رہنا عارضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوں فرمایا اسکن انت وزوجک، آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہے، رہائش اختیار کرے، آپ رہائش اختیار کریں اور آپ کی بیوی۔ یوں نہیں کہا کہ تم دونوں رہائش اختیار کرو، عربی میں یوں کہا جا سکتا ہے اسکنا، جیسے آگے آیا وَكُلَا مِنْهُمَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تثنیہ کا صیغہ، یہاں واحد مذکر حاضر کا صیغہ، خطاب حضرت آدم کو ہے رہائش کے سلسلے میں، آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہیں۔ تو اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ رہائش میں عورت مرد کے تابع ہے، یعنی جہاں مرد رہے گا بیوی جیسی رہائش مرد کی ہوگی، بیوی کو وہی رہائش اختیار کرنی ہوگی دنیا میں بھی۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔ وہ کہے کہ نہیں تم تو کچے مکان میں ہو، میرے لیے ایک الگ سے محل بناؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو سکونت میں رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر شوہر رہے گا بیوی بھی وہیں رہے گی، وہ الگ رہنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ جنت سے رغدا۔ رغد کہتے ہیں عربی میں ایسا رزق اور ایسی نعمت جو دو باتیں جس میں، ایک تو وہ بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہو، دوسرا وہ اتنا وافر ہو کہ اس کے ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں رزق رغد۔ رغدا، تم کھاؤ اس جنت سے جی بھر کر کے، سیر ہو کر کے، بغیر مشقت کے۔ جنت جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں کوئی مشقت نہیں ہے روزی حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا ہے، دنیا میں مشقت ہے روزی کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر دنیا میں کوئی مشقت ہو تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا کا خاصہ ہے، جنت تو نہیں ہے۔ جنت میں ہوگا کہ کوئی مشقت نہیں ہے رزق کے لیے۔ تو جس رزق میں مشقت نہ ہو اور اس کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس کو رغد کہتے ہیں۔ تو کھاؤ تم جی بھر کر کے، سیر ہو کر، اور گویا کہ بغیر مشقت کے، اور اس کے ختم ہونے کا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ حیث شئتما، تیسری یہ فرمایا کہ جنت میں جہاں سے چاہو، پوری جنت میں آزادی دے دی کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں جگہ کھاؤ، فلاں جگہ رہو، ادھر سے باہر جانے کے لیے تمہیں ویزے کی ضرورت پڑے گی، نہیں، جنت میں جہاں چاہو کوئی پابندی نہیں، پوری جنت۔ البتہ فرما دیا ولا تقربا هذه الشجرہ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب۔ اب وہ کون سا درخت ہے؟ تو یہاں قرآن میں تو اس کا نام نہیں ہے، حدیث میں بھی کوئی متعین طور پر کوئی نام نہیں ہے اس درخت کا۔ کچھ روایات ہیں مفسرین کی، تو اس میں بعض نے ذکر کیا کہ وہ گندم کا درخت، بعض نے کہا کہ وہ انگور تھا، بعض نے کہا کہ وہ انجیر تھا جس سے منع کیا۔ کوئی بھی ہو، اس کی تحقیق سے کوئی ہماری بات اٹکی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یوں فرمایا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ اگر اس کے قریب چلے گئے اور آپ لوگوں نے یہ اس کا درخت کا پھل کھا لیا
تو تم لوگ اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. زیادتی کرنے، ظالمین، فتکونا من الظالمین. ظلم یعنی اپنا نقصان کرنا. تو وہ درخت گندم بھی ہو سکتا ہے، انجیر بھی ہو سکتا ہے، انگور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ فرمایا اس کے قریب نہیں جانا. یہ کسی بھی چیز سے بچانے کے لیے قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، اور یہی اصل چیز ہے کہ اس چیز کے قریب جانے سے روکا جائے. یہ نہیں فرمایا وَلَا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کو نہ کھاؤ، بلکہ کیا فرمایا، اس درخت کے قریب مت جاؤ. قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی کے قریب مت جاؤ. فَإِنَّهَا فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، اس طرح آیت ہے. تو جب کسی چیز سے روکنا ہو، رکے گا وہی جو قریب نہ جائے. اور قریب جائیں گے تو واقع ہونے کا اندیشہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان حم اللہ محارمہ، الا ان حم اللہ محارمہ فمن کہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ممنوع کردہ علاقہ ہے، چراگاہ ہے، وہ ہے اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں. جتنے بھی گناہ ہیں، حرام کی ہوئی چیزیں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا منع کردہ ایریا ہے. اس ایریے میں داخل نہ ہو. تو جو شخص اس سے کسی زمانے میں لوگوں کی چراگاہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں کی، نوابوں کی، اس کو حما بولتے تھے، اور وہ حکم دیتے کہ جانوروں کو میری چراگاہ کی حدود وہاں سے وہاں تک ہے، کوئی اس چراگاہ میں کسی اور کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے. تو مثال دے کر سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بھی ایک ممنوع کردہ چراگاہ ہے، وہ ہے محارم، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں. تو ان حرام کی ہوئی چیزوں کے اندر داخلہ گویا کہ ممنوع چراگاہ سے فائدہ اٹھانا ہے. جیسے دنیا کے کوئی رئیس، سردار اور نواب کسی زمانے میں اپنی چراگاہیں بنا کر منع کر دیتے تھے، تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کی ممنوع کردہ چراگاہ وہ اس کے محارم اور گناہ ہیں. لہذا جو آدمی کسی چراگاہ کے قریب لے جائے گا جانور، یوشک ان یقع فیہ، تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر چلا جائے گا. تو جو عقل مند ہے وہ یہی کرے گا کہ اپنے جانور کو چراگاہ کے قریب ہی نہیں لے جائے گا. تو چراگاہ، ممنوع چراگاہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ. تو لہذا محارم اور گناہوں کے قریب مت جاؤ. تو یہاں بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اب قریب جانا جائز ہے، قریب جانا منع نہیں ہے. اس درخت کا کھانا منع ہے، چراگاہ کے اندر داخل ہونا منع ہے، لیکن قریب جانے سے منع کر دیا، حالانکہ وہ فی نفسی جائز تھا، اس لیے کہ وہ جائز خطرے سے خالی نہیں ہے کہ اس جائز حدود تک جائیں گے تو پھسل کر کے ناجائز حدود میں چلے جائیں. تو اس لیے وہ جو کچھ جائز حدود ہے اس سے پیچھے پیچھے رہو. تو بعض جائز اور مباح امور کو اس لیے منع کر دیا جاتا ہے. یہ شریعت کا مستقل ایک فقہ کا اصول ہے جس کو سد ذرائع کہتے ہیں، کہ کوئی چیز ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے، کسی حرام کا ذریعہ بن سکتی ہے، فی نفسی وہ مباح ہے، تو اس کو بھی منع کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سد الذرائع. اور وہ اصول ان آیات اور ان سے مستنبط ہوتا ہے. جیسے یہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. یوں نہیں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. تو اسی طرح سارے گناہوں کی بات ہے کہ ان کے آدمی اگر چاہتا ہے کہ تقوی اختیار کرے اور گناہ سے بچے تو گناہ کے قریب مت جائے، اس کے قریب کی جو حدود ہیں اس کے دور رہے، گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ جائے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، تم
ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اپنا نقصان کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلایا، عنہا اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو ان کو نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ اس سے عیش والی زندگی سے نکال دیا جس عیش اور مزے کی زندگی میں وہ تھے، آدم اور حوا۔ وَقُلْنَا تب ہم نے کہا، اہبطوا اب اس جنت سے نیچے اترو زمین کی طرف، بعضکم لبعض عدو زمین کی طرف اترو، اور وہاں جانے کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، بعض تم میں سے دوسرے بعض کے دشمن ہوں، یعنی حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان سب کو حکم ہوا کہ نیچے جاؤ۔ تو دنیا میں آنے کے بعد گویا کہ شیاطین کی اولاد کی انسانوں کے ساتھ دشمنی رہے گی، اور خود بعض انسانوں کے اندر بھی دشمنیاں رہیں گی، یہ بھی سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ایک طویل عرصے تک رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين ایک متعین مدت تک، اس کے بعد یہ دنیا کا معاملہ انفرادی طور تو ہر ایک کی جب موت آئے گی تو دنیا چھوڑ دے گا، اور پوری اولاد آدم کے لحاظ سے ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا ایک سلسلہ لپیٹ لیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گا، تو الی حین ایک مدت۔ تو یہاں پر یہ فرمایا، مختصر عرض کر رہا ہوں 6 منٹ رہتے ہیں اس میں، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو، اس درخت سے۔ شیطان نے یہ کیا کہ ان کو جا کر کے قسمیں کھا کھا کر کے کہا کہ یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب برس جنت میں رہے ہوں گے، وہ مدت تو یہاں بیان نہیں ہوئی، حضرت آدم اور حضرت حوا، تو اس درخت کے جو باغ جہاں کہیں ہوا ہوگا تو اس کی طرف جانے کی نوبت نہیں آتی ہوگی، جنت تو اتنی بڑی ہے کہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایک عرصے دراز تک وہاں رہے، اور شیطان نے جب موقع دیکھا کہ اب کافی عرصہ گزر گیا ہے، بھول بھال گئے، سمجھے ہی بات، 100 سال گزر گیا، 60-70 سال گزر گئے، کتنے گزر گئے، پرانی بات ان کو جو منع کیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب مت جا، بھول گئے ہوں گے، اور وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ آپ بھول چکے ہوں گے۔ تو اس نے ایک انکشاف کے طور پر یہ کہا کہ آپ کو میں ایک باغ کی طرف لے چلتا ہوں، آپ کو آج تک آپ نے وہ نہیں دیکھا۔ تو وہ ایسی طرف سے ان کو لے گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا کہ اس کو نہیں کھانا، یعنی اس درخت کے قسم کی جتنے بھی ہیں اس طرف سے نہیں لیا گیا، کہیں اس درخت کو دیکھ کر یاد نہ آ جائے ان کو کہ یہ تو دکھایا گیا تھا، ہمیں منع کیا تھا کہ یہ نہیں کھانا۔ دوسری طرف سے اب وہ باغ دکھایا ان کو کہ یہ جو درخت ہے، اب وہ انگور تھا، انجیر تھا یا گندم تھا، جو بھی تھا واللہ اعلم، تو اس کے فضائل گنوائے۔ آپ نے اس کا پھل نہیں کھایا ہے تو کھا نہیں، کہا یہ کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں اور آپ ملائکہ سے اوپر چلے جائیں گے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ پھر قسمیں کھائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو، اس طرح سے قسمیں کھائیں۔ تو وہ روزانہ ترغیب دیتا رہا، کوئی اس طرح کی بات کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ اس بات کو بھول گئے کہ یہ منع تھا، اور یا تو بالکل سرے سے بھول گئے، یا یہ یاد تو آیا تو وہ ذکر کیا اس سے کہ یہ تو منع کیا گیا تھا، ہمیں تو اس سے یاد پڑتا ہے یہ وہی درخت ہے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس وقت منع کیا گیا تھا، آپ کی جو چونکہ نئی آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کو جسم جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا تھا، آپ کا معدہ اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو ایک عرصہ دراز گزر گیا ہے، تو اب اس کے منع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب اس وقت فزیکلی طور پر انفٹ تھے آپ اس کے لیے، اب آپ بالکل اس کے لیے فٹ ہیں، اور میڈیکل کی روح سے آپ کے لیے بالکل مفید ہے، آپ کھائیں۔ تو اس طرح سے ان کو بہکایا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، کہ آدم بھول گئے اور آدم کے ارادے کی پختگی نہیں رہی دیکھی ہم نے، کمزوری ہے۔ تو اولاد آدم میں یہ بات ہے، اولاد آدم کے اندر یہ بات ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ارادہ، مضبوط کسی چیز پر یاد رکھنا، جمے رہنا ایسا نہیں ہوتا، انسان بھول جاتا ہے۔ ویسے انسان بڑے دعوے کرتا رہتا ہے میں یہ ہوں وہ، کچھ بھی نہیں ہے، بھول جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا حافظہ بھی عجیب غریب ہے اور میرا بھولنا بھی عجیب و غریب ہے، یعنی اللہ نے یادداشت مجھے ایسی دی ہے۔ انہوں نے کہا ایک دن رات میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، میرے حافظے کی ایک عجیب بات۔ اور بھولنا یہ ہے کہ داڑھی بنانے کے لیے بیٹھا تو مٹھی میں پکڑی تو نیچے سے کاٹی تو اوپر سے کاٹ لی، یہ ذہن میں ہی نہیں رہا کہ مجھے نیچے سے کاٹنا ہے، تو اوپر سے کاٹ کر ساری داڑھی۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ اگر یاد حافظہ اللہ نے دیا ہے تو وہ بھلانے چاہیں تو یوں بھلا سکتے۔ انسان بڑا کمزور ہے، کسی چیز پر وہ نہیں کہہ سکتا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا۔ تو یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلا دیا اور چنانچہ انہوں نے کھا لیا اس کے کہنے میں آ کر۔ ایسی اسرائیلی روایات بہت ہیں، کوئی مستند نہیں ہے، وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مثلا یہ بھی ہے کہ جو حضرت حوا نے ان کو وہ بہت شیطان کے بہکاوے میں وہ آ گئی، اصل میں انہوں نے ان کے کان بھرے، آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں، کھانا چاہیے۔ عورت کے خلاف ایک انہوں نے پورا وہ گویا کہ تیار کر رکھی ہے رپورٹ کے لیے، عورت نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، یہ عورت ہی مسائل کا باعث۔ یہ حوا، اماں حوا ایسے غلطی نہ کرتی تو ہم جنت سے ہی نہ نکلتے۔ بابا جی کو اس نے گمراہ کر دیا، اصرار کیا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھا لیا۔ کون موجود تھا وہاں؟ حدیث میں تو ہے نہیں، یہ تو ساری غیب کی چیزیں وہی سے معلوم ہو سکتی ہیں، قرآن میں کوئی تفصیل نہیں، صحیح حدیث میں ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں، لہذا اسرائیلی جو پرانی روایتیں ہیں ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کس طرح اس نے بہکایا، اس میں بھی بڑے قصے کہانیاں لوگوں نے لکھے ہوئے، کوئی مستند چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ سانپ کے منہ میں وہ داخل ہوا اور جنت کے اندر چلا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تو جنت سے نکال دیا تھا، وہ کیسے گیا بہکانے کے لیے؟ تو وہ کہ اس نے سانپ کو تیار کیا، سانپ کو کہا کہ منہ کھولو، اور سانپ کے منہ میں داخل ہوا اور کہا کہ مجھے جنت کے دروازے دیوار کے اوپر سے جا کر منہ کھول دینا، دروازے سے فرشتے نہیں دانے دیتے ہیں، تو میں تمہارے منہ میں بیٹھ کر جاؤں گا۔ تو اندر داخل ہوا، جب اس طرح سے وہ دوبارہ جنت میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں خفیہ تھوڑی رہ سکتی تھی، تو یہ کمزور سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو پھسلایا، کس طرح پھسلایا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، تو اس کے تحقیق میں ہم کیوں پڑھیں؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہوئی ہے اس سلسلے میں، وہ دور بیٹھ کر کے بھی مسمرائز کر سکتا ہے۔ مسمرزم تو ہے نا، انسان بھی کرتے ہیں، ایک فن ہے جس میں مشق کرتے ہیں اپنا خیال، قوت خیالیہ کو جمع کر کے، جو مطلب جب ان کا فن مکمل ہوتا ہے تو دور بھی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دماغ کے اوپر اپنی سوچ مسلط کریں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ تم یہاں سے نکلو اور فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، وہ آدمی بے اختیار دوڑتا ہوا جائے گا۔ ایسا فن ہے۔ تو شیطان کو اتنا دور سے بھی وسوسہ ڈالنے کی طاقت اور قوت ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر سے اس نے ایسا کیا۔ دوسرا، ایسا ممکن ہے کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرب سے اور اپنی خصوصی جو نوازش تھی اس سے تو محروم کر دیا اس کو، لیکن جنت سے نہ نکالا ہو، وہی ہو۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بھی اتارنا تھا اس کو بھی، تو وہاں گھوم پھر رہا ہو، تو اس کی بھی تو کہیں ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ اس کو جنت سے بھی نکال دیا تھا۔ یہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو خروج سے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر نکل جائے، یعنی یہاں سے چلے جاؤ،
آپ ہمارے قریبی اور پسندیدہ لوگوں میں نہیں رہے ہو، تو ممکن ہے جنت میں پھرتا ہو، آتا جاتا ہو، اور اس دوران ان سے ملاقاتیں بھی کرتا ہو، اور ملاقاتیں کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ بات بھی اس نے سجھائی ہو۔ تو لہٰذا شیطان نے ان کو پھسلایا اور جنت سے ان کو جس وہ مزیدار زندگی میں تھے اس سے اس کو نکال دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں جب یہ درخت منع کیا تھا اور کھا لیا ہے تو اس کی سزا 2 سزا کے حصے ہیں۔ ایک یہ کہ زمین کی طرف اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ۔ دوسرا یہ کہ زمین پر جانے کے بعد مزے کی زندگی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا کہ بعضکم لبعض عدو، دشمنیاں ہوں گی، شیطان کی انسانوں سے ہوگی، انسانوں کی باہمی بھی ہوگی، تو یہ مزے کی زندگی نہیں ہوگی، دوسری سزا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہ ٹھکانہ ہوگا ایک طویل عرصے تک، اور کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن ایک مدت تک، پھر تم نے واپس لوٹ کر کے اس جنت میں اپنے وطن میں واپس آنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ زمین کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد پھر اللہ نے ان کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو تقدیر میں تو طے تھا کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے، لیکن اس کے ظاہری اسباب یہ بنے، تو جنت میں کیوں رکھا، پہلے ہی کیوں نہیں زمین پر بھیج دیا؟ اس میں اللہ کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد جس جنت کو دیکھ کر گئے ہوئے ہوں گے اس جنت کو بیان کر سکیں گے اپنی اولاد سے کہ اس جنت میں، اس جگہ میں ہم نے واپس جانا ہے۔ اور جنت کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے۔ دنیا میں جا کر جب زندگی گزاریں گے تو اس جنت کو یاد رکھیں گے، اور پھر اس کے لیے محنت اور جدوجہد کریں گے، اور یہ فکر وہ اپنی اولاد میں آگے منتقل کریں گے۔ اگر جنت میں پہلے نہ رکھتے اور ڈائریکٹ باہر سے ہی دنیا میں بھیج دیتے تو وہ طلب جنت کی نہ ہوتی، نہ وہ خواہش ہوتی، نہ حکمت کی اتنی باتیں سامنے آتی کہ اگر آدم علیہ السلام جیسا برگزیدہ ہستی بھی غلطی ان سے ہو جائے تو ان کا بھی مواخذہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ تو اولاد آدم کو تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے کہ غلطی پر ہم سے مواخذہ ہوگا۔ بعد میں لوگ عقیدے بنائیں گے، غلط سلط عقیدے بنائیں گے کہ کچھ لوگ بخشے بخشائے ہیں، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کی نسل ہے۔ جیسے یہودی کہتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں جانے گے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کفارے کا عقیدہ ہے۔ کفارے کا عقیدہ یہ ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر کے آنے والی انسانیت عیسائیت کا کفارہ ادا کر دیا گناہوں کا، تو وہ ہمارے سارے گناہوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی ہے، لہذا اب ہم جو بھی کریں معاف ہے۔ تو یہ بعد میں عقیدے بننے تھے، پہلے ہی دکھا دیا کہ اگر کسی کو معافی ہو سکتی ہے تو پھر تو آدم کو ہونی چاہیے تھی۔ جو غلطی کرے گا اس پر یا توبہ ہے، یا توبہ نہیں کرے گا تو مواخذہ ہے، مواخذہ ہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا۔ وہ غلطی ہوئی، اس پر مواخذہ ہو گیا اور دنیا میں اتار دیا گیا، اور جب توبہ کی اللہ نے معاف بھی کر دیا، جس کا آگے ذکر آتا ہے۔ تو اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا، کوئی اگر کہتا ہے کہ فلاں کی اولاد ہوں گے تو ہم معاف ہو جائیں گے یا نسل، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹی، اللہ سے لا املک لک من اللہ شیئا، لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میرا تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی خصوصی سفارش کر کے تمہیں کوئی مقام دلا دوں، نہیں، اس کے لیے بیٹا تم نے خود محنت کرنی ہوگی، خود اعمال کرنے ہوں گے، خود اعمال کرو۔ تو لہذا کسی کو کوئی اس قانون سے مستثنا نہیں ہے، اگر غلطی ہوگی تو مواخذہ ہوگا توبہ کرنے کی۔ تو بہرحال جب یہ اس نے پھسلایا اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ ممنوع درخت کھا لیا اس کا پھل، تو انہیں دنیا میں اتار دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ
کچھ عرصے تک یہاں ہوں گے، پھر واپسی ہوگی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں، یہ امت کا عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، تو آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کی ہے، تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ اور معصیت، جو انبیاء کرام گناہ سے معصوم ہیں، وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں۔ اور نافرمانی وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے کرے۔ آدم علیہ السلام سے، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو زلہ سے، اضلال سے تعبیر کیا، جس کا معنی ہے لغزش۔ لغزش کہتے ہیں پھسل جانا، تو پھسلتا ہے آدمی، اختیار سے نہیں پھسلتا، اب جان بوجھ کر نہیں پھسلتا۔ کوئی بھی کیچڑ میں چلتے ہوئے کوئی پھسل جائے تو کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کہ یہ اس کی گویا کہ یہ خود گرا ہے، نہیں بھائی پھسل گیا پاؤں۔ تو یہاں بھی شیطان نے ان کو پھسلایا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا؟ کہ گناہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، معصیت جس کو کہتے ہیں اس کی قبیل سے نہیں ہے یہ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت میں کیوں اتارا، کیوں وہاں سے، پھر مواخذہ کیوں ہوا، پھر توبہ کیوں کی حضرت آدم علیہ السلام نے؟ آدم علیہ السلام تو توبہ بھی کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ یہ اگلی آیت آ رہی ہے جو انشاءاللہ کل عرض کریں گے، تو تفصیل اس کی میں انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک کلیہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ایک اصول ہے کہ عام جو درجے کے جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے بھی مراتب اور درجات ہیں، سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ ایک درجہ انبیاء کرام کا، ایک ہے اس کے بعد صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، پھر صالحین کے اندر جو متقی ہیں ان کے رتبے کئی ہیں، سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ یا ابرار ہیں، محسنین ہیں، قرآن کریم میں خود ذکر کیا ان الابرار لفی نعیم، اور پھر محسنین کا ذکر کیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ سب نیک لوگوں کے گویا کہ قسمیں ہیں، سب ایک ہی درجے کے نہیں ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو عام جو نیک لوگ ہیں، ایک خاص رتبے کے نیک لوگ، ان کی نیکیاں، ان کے نیک کام، اگر مقربین جو اوپر کے درجے کے اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں، وہ اگر ان کے درجے کی کوئی نیکی کریں گے تو وہ ان کی برائی شمار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا رتبہ اتنا اوپر ہے کہ وہ اگر ایسا کام کریں گے کہ شاید نیچے کے درجے کے لوگ اگر وہ کریں تو وہ نیکی شمار ہو، لیکن وہ کریں گے تو ان کے حق میں یہ نیکی نہیں ہے، یہ برائی شمار ہوگی، غلطی شمار ہوگی، ان کا رتبہ ایسا ہے۔ تو جیسے یہ جو لغزش ہے، اب لغزش اگر کوئی نبی کے علاوہ کوئی اور کر لے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، حدیث میں میری امت سے غلطی اور بھول کر کوئی کام ہو جائے تو اس کا گناہ اور مواخذہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، غلطی سے بھولے سے کوئی کام ہوگا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ رتبہ ایسا ہے، آدم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا کہ نہیں، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ لغزش ہو، آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ سے لغزش بھی ہو، لہذا اس لغزش پر بھی چھوٹی سی پکڑ ہوگی، کوئی اور کرے گا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے ہیں، جو استغفار کی دعائیں ہیں، تو آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ کیوں استغفار فرمائیں؟ تو یہی فرمایا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمحہ بلمحہ مقامات میں بلندی دے رہے ہوتے تھے، تو اوپر پہنچنے کے بعد پچھلے مقام کی طرف دیکھتے تھے تو اپنی کوتاہی سوچتے تھے کہ یہ شاید مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو اس پر استغفار پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ درجہ بھی تقوی کا اور اللہ کے قرب کا ہی ہے جو پہلے تھا، لیکن اس سے اوپر کا درجہ ملا تو یہ سوچا کہ میری کو